نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر رکوع سے اٹھا لے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ پاک اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں اور اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 691۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے بارے میں جو جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا یہ کہ امام صاحب رکوع میں ہوں اور وہ ان سے پہلے ہی رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اس حدیث میں وعید بیان کی گئی ہے۔ اور امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا یا رکوع سے سر اٹھا لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ تو اس حدیث میں جو گدھے کا لفظ جو بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو جو ہے گدھے کی طرح بے وقوف بنا دیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کیونکہ گدھا جو ہے وہ جانوروں میں سب سے زیادہ بے وقوف ہی ہوتا ہے، تو اس طرح کرنے والا کہ جب ایک بندہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو امام سے پہلے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا یہ گدھے کی طرح کی ہی بے وقوفی ہے، وہ شخص گدھے کی طرح ہی ہے جو اس طرح کی بے وقوفیاں کرتا ہے۔ تو اقتداء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام سے پہلے، یعنی امام جو بھی رکن ادا کر رہا ہے اس سے پہلے وہ رکن ادا نہ کیا جائے بلکہ اس کے بعد وہ رکن ادا کیا جائے۔ جس طرح ایک اور حدیث میں یہ بات آ رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ اس کی جو اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6891 میں جو ہے اس کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ تو اقتداء کا مطلب یہی ہے کہ جب امام جو ہے وہ سر اٹھائے تو اس وقت جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھایا جائے، جب امام صاحب جو سجدہ کریں تو اس وقت جو ہے وہ سجدہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص امام سے پہلے جو ہے وہ رکوع کر لیتا ہے، یا یہ کہ امام صاحب نے ابھی سر نہیں اٹھایا رکوع سے اور اس نے پہلے ہی رکوع سے جو سر اٹھا لیا، تو اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الامام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص امام سے پہلے جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھا لے، اس کے بعد وہ دوبارہ لوٹ جائے، یعود یعنی دوبارہ جو رکوع میں لوٹ جائے، اور امام کے سر اٹھانے کے بعد اتنی دیر وہ رکوع میں رکا رہے جتنی دیر اس نے جو وہ سر اٹھایا، اور پھر امام کی جو پیروی کرے۔ تو بخاری شریف میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کی جو ہے اقتداء جو ہے کی جائے۔ اگر امام صاحب جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی امام صاحب کوئی مجبوری ہو گئی اور کوئی اور بھی نہیں ہے نماز پڑھانے والا کہ جو نماز پڑھا سکے، تو امام صاحب موجود ہیں، وہ بیٹھ کر وہ نماز پڑھا رہی ہیں، تو اس صورت میں مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں مقتدیوں کو جو کھڑے ہو کر نماز جو پڑھنی چاہیے۔ اب اس میں بھی یہ ایک مسئلہ جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 6891 میں جو ہے وہ 689 میں جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا کہ امام اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ اس کی جو پیروی کی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابتدائی اسلام میں، یعنی جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر جو نماز پڑھائی، تو مقتدیوں نے بھی اس وقت جو ہے بیٹھ کر جو نماز پڑھی، اور پھر آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیمار ہو گئے
تو آپ نے بیٹھ کر جب امامت آپ نے کرائی تو اس وقت جتنے بھی مقتدی تھے، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور آپ نے انہیں حکم نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ تو اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، کیونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو لیا جائے گا جو آپ کے آخری عمر کا عمل ہے، یعنی آخر میں آپ نے جو عمل کیا، جو آپ کا آخری عمل ہے اس کو جو لیا جائے گا۔ تو یہی اصول ہوتا ہے، جب ایک حدیث میں ایک چیز بیان ہو رہی ہے اور دوسرے حدیث میں دوسرا عمل، تو دیکھا جائے گا بھی آپ کی آخری زندگی کا عمل کیا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ سنت جو ہے قرار دیا جائے گا۔ تو امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں، امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے تو آپ بھی مصر گئے، اور آپ نے وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کا بھی آپ نے مطالعہ کیا، اس کو بھی آپ نے دیکھا، اور آپ نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے جنہوں نے اکابر صحابہ سے جو روایات لی ہیں، آپ نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے 10,000 حدیثیں جو آپ نے نقل کی ہیں، اور مسند حمیدی آپ نے جو کتاب لکھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 96 حدیث جو ہے وہ آپ کی کتاب سے لی ہیں، اور اس طرح مسلم شریف میں بھی آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہاں پر امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں یہی بات کہی تھی کہ میں نے آپ سے بڑا حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔ تو آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل کو لیا جائے گا جو آپ کی آخری زندگی کا عمل ہے، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول سے یہی بات مل رہی ہے کہ اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس کی جو اطاعت کرنی چاہیے۔ اور آپ نے یہ بات فرمائی مان علی و صحابی کے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی جو عمل مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت یہی ہے کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو بخاری شریف میں ہے، تو مصنف عبد الرزاق میں بھی وہی روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سکون سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں یعنی جلد بازی ایک ظاہر ہوتی ہے، یہ امام صاحب رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، ان سے پہلے جو سجدہ جو رکوع کر لیا جائے، اور ایک سسٹم کا نہیں پھر پتہ چلتا۔ تو اسلام نے ہمیں یہ جو سسٹم دیا ہے جس میں امام کی پیروی کی جائے، سب ایک نظم و ضبط کے ساتھ جو نماز پڑھیں، تو ہمیں اس میں ایک سسٹم جو دکھائی دیتا ہے۔ اور جب اس میں لوگ جو ہے مسجد میں جائیں گے اور ایک امام کی اقتداء میں تمام ارکان جو ہے ادا کریں گے، تو اس میں ایک جو ہے وہ تہذیب و ثقافت، ایک سسٹم جو ہے وہ اس سے ایک جنم لیتا ہے۔ تو نماز، روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔